بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرے معاشرے میں عورت کے حق میں بولنا منع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مرد برے ہیں، میرا نظریہ یہی ہے کہ عورت کی خواہشات کو قربان کر دینا، اس کی آواز کو عزتوں کی چٹان میں دفن کر دینا ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ کب کہتا ہوں برائی کے ساتھ کھڑا ہونا عورت کی آزادی ہے۔ آزادی مطلب کسی شہزادی کا خواب کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، آس پاس کے لوگ آوازیں کسنے لگیں، بیٹی کو چار دیواری میں بند رکھنے کی بجائے کم بخت باپ پڑھا رہا ہے، رشتہ دار تہمتوں کے منہ کھول دیں، بیٹی بے گناہ بھی ہو پھر بھی اس قدر طنز و زیادتی کی جاتی ہے۔ بیٹی کی ڈاکٹری کی کتابیں باپ پرانی الماری میں چھپا کر ماں سامنے بیٹھی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے، بس اب فلاں بن فلاں کا رشتہ آیا ہے، فلاں تاریخ کو نکاح ہے۔ بیٹی خاموش، بالکل خاموش، لبوں پر انگاروں کے دھاگے سے سلائی کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے خوابوں کو دیکھتی ہے، روتی ہے، بہت روتی ہے، لیکن وہ رونا خاموش چیخوں کی آغوش میں کوئی سن نہیں پاتا، کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ سرخ جوڑا سامنے رکھا جاتا ہے، پھر نظر اٹھا کر دیکھتی ہے اپنی کتابوں کو۔ کالج کے وہ لیکچر یاد آتے ہیں، جب تم پڑھ لکھ کر کامیاب بن جاؤ گی، پھر تم اس معاشرے کے لیے مثال بنا جاؤ گی، بہت سی لڑکیوں کا سہارا بنو گی، لیکن وہ ہزار رشتوں میں خود بے سہارا ہوتی ہے۔ رخصتی سے پہلے آخری نظر خوابوں کی جانب، جس بیگ میں کالج کی کینٹین سے لیس سلینٹی کبھی سموسے ڈال کر لاتی تھی، وہ بیگ کوڑا دان کے پاس پڑا تھا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ڈاکٹر فلاں بنتے فلاں، ڈاکٹر کا لکھا ہوا مدھم سا لفظ، آنسو کا ایک قطرہ اس پر گرا اور ہمیشہ کے لیے لفظ ڈاکٹر بیگانہ سا خواب بن گیا۔ ایک لڑکی باپردہ باحیا، آنکھوں میں شرم لاج، نگاہ غیر کی جانب کب اٹھی تھی کبھی؟ ماں باپ کی لاڈلی، کیا ہوا؟ باپ کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ باپ کبھی بھٹکا ہوا انسان تھا، لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ یکسر بدل چکا تھا۔ اب اس نے سارے وہ کام چھوڑ دیے، وہ نماز پڑھنے لگا۔ بیٹی اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ بیٹی گھر سے باہر نکلتی تو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے، بے غیرت باپ کی بد نسل بیٹی۔ لوگ منہ پہ تو نہ کہتے تھے، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی لوگوں کے لہجے۔ باپ بیمار رہنے لگا، اب عمر کا وہ حصہ آن پہنچا تھا جہاں زندگی کی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ کنارہ بہت دور رہ چکا تھا، ایک طوفان سامنے تھا، کسی بھی لمحے وہ طوفان موت بن کر ہمیشہ کے لیے گہرائیوں میں سلا دیتا۔ آج باپ نے اپنی لاڈلی فاطمہ کو پاس بٹھایا۔ میری بچی، تم کو حافظہ نہ بنا دوں؟ فاطمہ مسکرا کر بولی، جی بابا جان، مجھے تو بہت شوق بھی ہے۔ بابا نے فاطمہ کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ پھر فاطمہ بابا کو ہر روز جو بھی سیکھ کر آتی بابا کو سناتی، بابا کو دین کی باتیں بتاتی۔ بابا سن کر بہت خوش ہوتے۔ پھر ایک دن بابا کا دوست آیا، ایک راز افشاں ہوا۔ بابا کبھی دلال ہوا کرتے تھے، جوانی کے دن یا غربت کا تماشا جو ایسا کرنا پڑا تھا، لیکن بابا نے اب داڑھی رکھ لی تھی، قرآن پڑھتے تو چیخ چیخ کر روتے۔ آج بابا بہت بیمار تھے۔ ادھر فاطمہ، اس نے آج قرآن پاک کی مکمل حافظہ بن جانا تھا، آخری سبق تھا، بہت خوش تھی، لیکن بابا کی طبیعت بگڑ گئی۔ آج فاطمہ مدرسہ جانے سے پہلے بابا کے پاس گئی، بابا جی مدرسہ سے چھٹی کر لوں؟ بابا رونے لگے۔ بابا بہت زور سے روئے، میری بیٹی، میں بہت گناہگار ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن تم مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے جنت میں ساتھ لے کر جانا۔ تم میری فاطمہ، شرم و حیا والی بیٹی، تم مدرسے جاؤ، بابا کی قبر روشن کرنا۔ بابا کو سب بہت برا سمجھتے ہیں، شاید بابا کی میت کو کندھا بھی کوئی نہ دے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بابا نے آخری ہچکی بھری اور الوداع کہہ گئے۔ وہی ہوا، چند گنے چنے لوگ بابا کے جنازے میں آئے، لوگوں کی تلخیاں، وہی معاشرے کی لمبی زبان۔ مدرسہ جاتے ہوئے لڑکوں نے تانا دیا، وہ برقع پہنے ہوئے تھی، پردے کے یہ عالم تھا، اس کی آنکھیں بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ماں نے جب معاشرے کو دیکھا تو فاطمہ سے کہنے لگی، بیٹی بس کر دے، اب گھر بیٹھ جا، لوگ جینے نہیں دیں گے اب۔ فاطمہ خاموش رہی، آج وہ عالمہ بن چکی تھی۔ مدرسے میں آخری دن تھا، وہ اسٹیج پر کھڑی تھی، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ انتقال سے پہلے بابا مجھے سینے سے لگا کر بہت روئے تھے، کہنے لگے، بیٹی، مجھے قیامت کے دن جنت میں لے کر جانا اپنے ساتھ،
وہ سمجھتے تھے انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں، وہ بہت گناہگار ہیں، ان کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے میری بھلائی کا سوچا، جب میں اچھی انسان بنوں گی تب ہی بابا کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گی نا۔ سب سوچتے ہیں ابا بہت برے انسان ہیں، ان کی اولاد بھی ویسی نکلے گی۔ وہ رو پڑی، آہ بھری، لوگ مجھے کیا کچھ نہیں کہتے، میرا جینا محال کر دیا ہے، خودکشی بھی تو نہیں کر سکتی نا۔ بابا کو وعدہ کیا ہے جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گی، میں واپس بابا کا سر اونچا کروں گی۔ صرف بیٹے ہی سر اونچا نہیں کرتے، بیٹیاں بھی کرتی ہیں، بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ فارس کیا کہے اس معاشرے کو جو اس قدر کسی بیٹی کو دکھ دے جاتا ہے۔ میرے معاشرے نے عورت کو اپاہج بنا رکھا ہے، سوچ سے، علم سے اور خود مختاری سے نہ دیکھی جانے والی بیڑیاں عورت کو ڈالی ہوئی ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت سب جانتے ہیں۔ میرا مقصد تنقید نہیں، اصلاح ہے۔ ہر مرد برا نہیں، ہر عورت بری نہیں۔ آپ بھی سوچیں، آپ بابا کو قیامت کے دن جنت میں ساتھ لے کر جانے والی بیٹی ہے نا، یا آپ کسی اور راستے پر ہیں؟ آپ خود کو پہچانیں، اپنی قدر کریں، اور ہر ماں باپ بیٹی کو جینا سکھائیں، بیڑیوں سے آزاد کریں۔ آج دیکھو نا، فاطمہ عالمہ فاضلہ بن کر آج ڈاکٹر فاطمہ رشید ہے، ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی سوچ اور زندگی کو بدلا ہے اس نے، بابا کا نام روشن کر دیا۔ جو کام بیٹے نہیں کر سکتے وہ کام بیٹیاں کر جاتی ہیں۔ بیٹے جائیداد اور بیٹیاں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں۔ شہزادہ فارس دعا کرتا ہے سب بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔